خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں اور کس کو دینا زکوٰۃ زیادہ افضل ہے؟ یہ بھی اہم ہے کہ زکوٰۃ صرف ادا کرنا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ مستحقین تک پہنچانا بھی زکوٰۃ کے مسائل کے اندر ایک اہم ترین مسئلہ ہے کہ اس معاملے میں پہلے تحقیق کر لی جائے کہ کون شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس لیے کہ ہر نیکی کے کام میں، ہر بلائی اور ویلفیئر یا خدمت خلق کے کام کے اندر زکوٰۃ استعمال نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس کی متعین مصارف ہیں اور مدات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا گیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ اس کے مستحق وہ لوگ ہیں جو فقراء ہیں۔ فقراء سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا گزر اوقات بھی نہیں ہوتا، اور مساکین سے مراد نسبتاً فقیر کے مقابلے میں جو بہتر پوزیشن میں ہیں لیکن تنگ دست ہیں اور نصاب کی حد تک ان کے پاس جو ہے وہ رقم نہیں ہے لیکن تنگ دست ہیں، وہ ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والعاملین، وہ لوگ جو زکوٰۃ وصول کرنے والے کارندے ہیں، حکومتی اہلکار ہیں جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، ان کو زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے اور وہ زکوٰۃ ان پر جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ وفر رقاب غلاموں کو آزاد کرنے، آج کل قیدیوں کو آزاد کرنے کے حوالے سے بعض اوقات جو ہے وہ لوگ 14 سال 15 سال جیل میں اس لیے پڑے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس دیت ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا یا جرمانہ ادا کرنے کے لیے نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے زکوٰۃ کی رقم سے۔ اور اسی طرح والغارمین، جو مقروض ہیں، ایک آدمی مقروض ہو چکا ہے تو اس کو قرض کے بوجھ تلے دب چکا ہے، تو ایسے شخص کے لیے جو ہے وہ کوئی آدمی اپنی زکوٰۃ کی رقم سے اس کو پیسہ دیتا ہے تو وہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح فی سبیل اللہ کی مد ہے، جہاد، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں، اسلامی ریاست کے دفاعی نقطہ نظر سے جو اخراجات کیے جاتے ہیں اور مجاہدین پر جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اور اس فی سبیل اللہ کی مد میں دعوت دین، غلبہ دین کے لیے کام کرنے والے جو لوگ ہیں یہ سب آ جاتے ہیں۔ تو ان مقاصد کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، غلبہ دین کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ، ان کے لیے زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جہاد کے علاوہ جو ہے وہ دیگر مدات جو ہیں، مؤلفۃ القلوب، یہ بھی ہیں۔ اس میں آج کل یہ ہو سکتا ہے کہ جو نو مسلم ہیں اور بعض اوقات کمزور ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی تالیف قلب کے لیے اور ان کے دلوں کے اندر ایمان کو راسخ کرنے کے لیے ان کی مدد کی جا سکتی ہے تالیف قلب کی مد سے۔ تو یہ کچھ مدات ہیں جو کہ قرآن مجید کے اندر 8 مدات ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ صرف انہی مدات میں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ سب مدات میں خرچ کریں، جس کی زیادہ ضرورت ہو وہاں پر خرچ کرنا چاہیے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ ہر اتوار کو منعقد ہوگا۔ آپ حضرات ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، ہمارا پیج ہے مرکز تعلیم و تحقیق، وہاں جا کے آپ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں، کمنٹ میں بھی ہم سے کوئی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا یوٹیوب چینل ہے مرکز تعلیم و تحقیق، وہاں پر بھی جا کے آپ کمنٹ میں ہمیں سوال کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے سوالات کے جواب دیں گے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔